بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ ہے آج۔ اس کے پہلے صفحے پر آیت الکرسی ہے۔ یہ سب سے افضل آیت ہے، قرآن کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے اطول آیت یعنی سب سے طویل اور لمبی آیت وہ آیت مداینہ ہے جو آگے آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ یہ سب سے لمبی آیت۔ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے؟ مجمع الزوائد کی حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جو آدمی بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف اس کی موت رکاوٹ ہے، جیسے ہی وہ فوت ہوگا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے فرضوں کے بعد، سنتوں سے پہلے، نفلوں سے پہلے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قصے بیان کیے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا قصہ ہے۔ تو کئی واقعات ہیں یہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ یہاں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، قیامت والے دن جو تو لوگوں کو زندہ کرے گا اس کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو۔ انہوں نے کوا، کبوتر، مور اور مرغ، 4 پرندے لیے۔ سر، پر، دھڑ، ٹانگیں، یہ الگ الگ انہوں نے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ یعنی ایک پہاڑ پہ سارے سر، دوسرے پہاڑ پہ 4 پرندوں کے پر، تیسرے پہاڑ پہ 4 پرندوں کے دھڑ، چوتھے پہاڑ پہ 4 پرندوں کی ٹانگیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو وہاں رکھ کر پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، ثم ادعہن یأتینک سعیا۔ اب ان کو بلاؤ، کہو کوا ادھر آ۔ تو انہوں نے آواز دی، کوا ادھر آ۔ تو اس پہاڑ سے سر اٹھا، دوسرے سے پر، پھر دھڑ، پھر ٹانگیں، 4 اٹھے، آپس میں ملے، یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ 4 پرندے، 4 کو بلایا تو 4 ہی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابراہیم دیکھ اپنے آنکھوں سے اللہ کیسی قدرت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا اور اپنی قدرت کو بتلایا۔ آگے رکوع ہے جس میں فرمایا، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والوں کو اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے مانگنے کی نفی کی گئی کہ لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، مَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اپنے آپ کو مانگنے سے بچاتا ہے اللہ بھی اسے بچا لیتا ہے۔ جو لوگوں سے نہیں مانگتا، ضرورت پیش آتی ہے لیکن کسی کے در پہ چل کے نہیں جاتا، قرضہ لینا مراد نہیں ہے، قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں، ویسے جی میں غریب ہوں میری مدد کر دو۔ جو لوگوں سے نہیں مانگتا، میرے آقا نے فرمایا، یعفہ اللہ، اللہ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اس کو مانگنے کے لیے نوبت ہی نہیں دیتا۔ پھر فرمایا، من یستغنی یغنہ اللہ، جو لوگوں سے اپنی امیدیں اٹھا لیتا ہے اللہ خود اس کی امیدیں پوری کرتا ہے۔ من یستغنی یغنہ اللہ، جو لوگوں سے امیدیں اٹھا لیتا ہے، لوگوں سے امید نہیں لگاتا، کہتا ہے اللہ میرے مسئلے حل کرے گا، میں نے کسی سے کیا نظر لگانی ہے، کسی سے کیا امید باندھنی ہے۔ پھر یغنہ اللہ، اللہ خود اس کی ضرورتوں کو، اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہمیں دل کے تختی کے اندر لکھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، ہم اسی کو پکاریں گے، اسی کے آگے بلکیں گے، اسی کے آگے تڑپیں گے، وہ ہمارے مسائل حل کرے گا۔ سب کچھ اسی کے پاس ہے اور وہ دینا چاہتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی چلے تو صحیح اللہ کے آگے، اللہ تو عطا کرنا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد سود کی مذمت ہے، اور یہ بیان بھی ہے کہ لوگوں کو قرضہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ حوصلہ افزائی کیا کی؟
اللہ نے حکم فرمایا ہے، فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، جس آدمی سے تم نے قرضہ وصول کرنا ہے اگر وہ غریب ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے دینے کی، واجب ہے کہ اس کو مہلت دو جب تک اس کے پاس گنجائش نہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کی گنجائش تک اس کو مہلت دینا واجب ہے۔ اور یہاں تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، مر چاہے جی مجھے پیسے نکال کے دے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں دے سکتا، اس کے حالات ایسے نہیں رہے۔ اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ اب اس کو مہلت دو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1561، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، تاجر تھا، اور اس کے پاس کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مال تھا بڑا، لیکن ایک خوبی تھی اس کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا، نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، اپنے نوکروں کو کہتا تھا جب ریکوری کے لیے جاؤ تو جو غریب ہو نہ دے سکتا ہو درگزر کیا کرو، کوئی نہیں، یہ اس کا ضابطہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا نحن احق بذلک منہ، اللہ نے فرمایا یہ بڑا سخی بنتا تھا کہ یہ کہتا تھا میاں جس میں گنجائش نہ ہو اس کو رہنے دینا، اس کے پاس بھی جنت میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، رہنے دو، جانے دو جنت میں۔ حدیث ہے، فرمایا تجاوز عنہ، رہنے دو، بھیج دو جنت میں بس اس کو، اس نے ہمارے بندوں کے ساتھ اچھا کیا تھا، جس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی خاموش ہو جاتا تھا، ہم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، اس کو جنت میں بھیج دو۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس کے پاس گنجائش نہ ہو اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ وہ غریب ہو گیا ہے، حالات اللہ کے پاس ہوتے ہیں، مالداری دینا، غربت دینا یہ میرے رب کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹکے کے آدمی نہیں ہوتے، یعنی ٹکے کی تعلیم نہیں ہوتی، عقل سمجھ بھی نہیں ہوتی، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بعضوں کو تو بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سمجھدار آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کو دست کرنے بھی نہیں آتے، وہ انگوٹھا ٹیکتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، اور فیکٹری کا مالک ہے۔ عجیب بات ہے، یہ میرا رب ہے، جس کو چاہے روزی دے دے، جس کو چاہے غریب ہے۔ ہمارے وہ نظر بلوچ ہے مظفر گڑھ میں، نظر بلوچ کی دودھ کی بوتل بڑی مشہور ہے۔ مظفر گڑھ کا ایک بھی رہائشی ایسا نہیں ہے جو اسے واقف نہ ہو، بالکل چٹا ان پڑھ، چٹا دیہاتی ان پڑھ، اور اس کی فرم ہے پوری باقاعدہ، نظر بلوچ دودھ کی بوتل، اس کی برانچز یہاں قادر پر راما تک کھل چکی ہیں، نظر بلوچ کی بوتل۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، میری آنکھوں سے مراد میرے بڑے بھائی کی آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ وہ ڈگری کالج تھا مظفر گڑھ، اس کے سامنے صندوق بکسا لگا کر کھڑا ہوتا تھا، دودھ کی بوتلیں بیچتا تھا، بکسا سادہ جس میں برف ڈالتے ہیں پھر اندر رکھتے ہیں دودھ کی بوتل۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں مال لکھا ہوا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے اب ماشاءاللہ پوری فارم کا مالک ہے، برانچز ہیں اس کی، اب وہ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے، اس کا نام بکتا ہے، یعنی وہاں مظفر گڑھ کے لوگ دکان کے اوپر لکھتے ہیں نظر بلوچ، اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ میں اب اس کی قیمت نہیں بتاتا، وہ کتنی بھاری رقم اس نام لکھنے کی وصول کرتا ہے، صرف اس بات کی کہ آپ اس کا نام یوز کرتے ہیں۔ میرا مالک ہے، چاہے تو ان پڑھ کو فرم کا مالک بنا دے، اور پڑھے لکھے اس کے نیچے وہاں سی اے کیے ہوتے ہیں، اس کے یہاں جابز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے، غریبوں کے اوپر معاملہ سخت نہ کرے، نرم ہاتھ رکھے، تجھے بھی تو اللہ نے ہی مال دیا ہے، کیا ہو گیا اگر ایک غریب آدمی تیرے ساتھ معاملے میں آ ہی گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، جب تک گنجائش نہیں ہے تو آسانی سے رہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی تنگ دست کے لیے من یسر علی معسر، مسلم کی حدیث ہے، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی تنگ دست غریب آدمی کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے، کوئی نہیں میاں جیسے آسانی ہو، اللہ قیامت والے دن اس پر اور دنیا میں بھی اس پر آسانی کے معاملے کرے گا۔ رب اگر آسانیاں دینے پہ اتر آئے تو کون اس کو پریشانیاں دے سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس ٹکٹ ہیں دنیا اور آخرت کی آسانیاں سہولتیں لینے کے، کہ ہمارا معاملہ کسی ایسے آدمی سے پڑ جائے جو تنگ دست ہو، غریب ہو، بیچارہ ہو، ہم اسے کہیں کیا یاد کرے گا؟ جب آسانی ہو دے دینا، ہماری وجہ سے وہ ٹینشن فری رہے، اللہ ہمارے لیے ٹینشنیں ختم کر دے گا۔ حدیث ہے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو آدمی کسی تنگ دست آدمی کو آسانیاں دیتا ہے۔
تو یہ ہمارے مزاج میں ہو کہ ہم لوگوں کو آسانیاں دینے والے بنیں، لوگوں پر تنگیاں کرنے والے نہ بنیں۔ آگے فرمایا کچھ چیزوں کی محبت ایسی ہے جو لوگوں میں اندر رچ بس چکی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں سے محبت انسانوں کی فطرت ہے۔ والبنین، اور بیٹوں سے محبت فطرت ہے۔ قناطیر المقنطرہ، مال و دولت سے محبت۔ الخیل المسومہ، سواریوں اور گاڑیوں سے محبت۔ الانعام، جانوروں سے محبت۔ الحرث، زمینوں سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہیں سب دنیاوی چیزیں، ان میں پھنس کر اللہ کو نہ بھولنا۔ اس کی محبت دل سے تو نکل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ان چیزوں کی محبت نہ ہو۔ اولاد ہے، مال و دولت ہے، سواریاں ہیں اور زمینیں ہیں، یہ محبت ایک فطری چیز ہے۔ لیکن یہ فرمایا کہ ان محبت میں ڈوب کر کہیں اللہ کو نہ بھول جانا، اس کی محبت کو لگام دے کے رکھنا کہ جب تک رب راضی ہے تب تک تو ہماری تیرے ساتھ محبت کے تقاضے ہیں۔ اگر تو اس تیری محبت میں گم ہو کر رب ناراض ہو گیا تو پھر ہم رب کو ناراض نہیں کریں گے، ہم رب کو راضی کریں گے۔ اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ آگے آیت ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ لوگو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، محمد کی چال چلو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا جہان نے چلنا ہی میرے نبی سے سیکھا ہے، میرے نبی کی چال کے علاوہ کوئی چال نہیں ہے۔ سارے جہاں کو چال ملی آقا کی قسمت سے، آقا کی برکت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زمین و آسمان نے چلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم میں ڈھلنا سیکھا۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی تو دیکھو، شاہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا۔ میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا۔ یہ تڑپا نہیں دل، یہ بےحس تھا کہیں کا، سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل مچلنا سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا۔ یہ یوں ہی لوٹ آیا در پاک مصطفیٰ سے، اس عشق ناتمام نے کہاں تیرے در پہ مرنا سیکھا۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے نبی سب کچھ ہیں، ان کو دیکھ کر چراغ نے جلنا سیکھا، جہان نے چلنا سیکھا، دلوں نے مچلنا سیکھا، انسانیت نے سہنا سیکھا، جینا سیکھا، رہنا سیکھا۔ میرے نبی کی غلامی ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو غلام مصطفیٰ ہے وہ ہمارے سروں کا سردار ہے۔ عشق مصطفیٰ میں سب کچھ قربان ہے، آپ کے پاؤں مبارک کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اللہ اسی عشق پہ جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ اوپر اٹھائے گئے۔ قرآن کی آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں آپ کو دنیا سے اوپر اٹھا لوں گا۔ اللہ نے اس حال میں اٹھایا کہ آپ کو موت نہیں آئی، ابھی آپ اوپر زندہ ہیں، پھر آپ دنیا میں تشریف لیں گے اور کچھ عرصہ یہاں گزاریں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، اور پھر دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں گے، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، انتقال ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ زندہ ہیں۔ عیسائیت کا مذہب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ یہ جو صلیب کا نشان بناتے ہیں، ان کے گرجا گھروں پر بھی بناتے ہیں، جمع کا نشان لمبا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس عقیدے سے بالکل دور رہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، بالکل سولی نہیں دی گئی تھی۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے نہ ان کو قتل دیا نہ ان کو سولی دی، ولیکن شبہ لہم، لوگوں پر یہ بات مشتبہ ہو گئی تھی، ان کو صحیح سمجھ نہیں آ سکی۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو زندہ دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ آگے مباہلہ کا تذکرہ ہے۔ نجران کے 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ آپ سچے ہو یا ہم سچے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم سچے ہیں۔ کہا ادھر آؤ، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کھلے میدان میں آتے ہیں،
اور آ کر دونوں دعوت دیتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں برباد کر دے، اگر وہ غلط ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہمیں برباد کر دے۔ کھلے عام آ کر اعلان کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول فرما لیا۔ آپ نے اپنے گھر کے افراد کو جمع کیا، حضرت فاطمہ کو، علی کو، حسن و حسین کو، باقی 3 بیٹیوں کو اس لیے ساتھ نہیں لیا، بعض لوگ کہتے ہیں باقی بیٹیوں کو ساتھ کیوں نہیں لیا، باقی بیٹیاں آپ کس وقت زندہ ہی نہیں تھیں، انتقال فرما گئی تھیں، تو آپ نے ان کو ساتھ لیا اور آپ آ گئے۔ آپ نے کہا او مباہلہ کرتے ہیں، کھلے میدان میں آ گئے۔ جب آپ بالکل میدان میں آئے تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے نہیں مباہلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے پوری روئے زمین پر ایک عیسائی بھی نہ بچتا، اللہ سب کو برباد کر دیتا۔ پیچھے ہٹ کے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، لیکن اگر کر لیتے تو نہ بچتے۔ میرے نبی کے مقابلے میں کون سیدھا ہو سکتا، کون سامنے آ سکتا ہے مقابلے میں؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ مناظرہ تھا ایک عیسائی کا، کھلے میدان میں مجمع لگا تو ہندوستان کا۔ تو جب میدان میں آ گئے، یہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے، تو میدان میں آ گئے، عیسائی نے چال کھیلی۔ اس نے جب مجمع دیکھا نا تو کہنے لگا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا مناظرہ کرنا ہے، تم کس کتاب کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن کو۔ کہا ہم انجیل کو مانتے ہیں۔ مناظرہ لمبا ہو جائے گا، کتنی دیر تک لوگ بیٹھے رہیں گے، ایسے کرو سامنے آگ جلاتے ہیں، تم اس میں قرآن ڈال دو، میں اس میں انجیل ڈال دیتا ہوں۔ اگر قرآن جل گیا تو قرآن جھوٹا، قرآن والے جھوٹے، اگر انجیل جل گئی تو انجیل جھوٹی، انجیل والے جھوٹے۔ تو مجمع نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ والوں کو اللہ سجھا دیتا ہے باتیں۔ نانوتوی سمجھ گیا کہ کوئی کہانی ہے، کہ اس نے کتاب پہ کوئی مثالہ لگایا ہوا ہے، یہ پہلے سے تیار ہو کر آیا ہے، اس کی کتاب تو جلے گی نہیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا کرتے ہیں، مسئلہ تو یہ چل رہا ہے نا قرآن کا اور قرآن والوں کا، موجودہ انجیل اور موجودہ انجیل کے ماننے والوں کا، تو ایسا کر لیتے ہیں تم انجیل کو لگاؤ سینے سے، آگ میں قدم رکھو، میں قرآن کو لگاتا ہوں سینے سے، قرآن سمیت قدم رکھتا ہوں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ پیچھے ہٹ گیا، یہ سچا واقعہ ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ گیا، جب پیچھے ہٹا کہا او، وہ نہیں آیا پادری۔ بعد میں کسی نے نانوتوی سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ انہوں نے فرمایا اس وقت اسلام و کفر کا مقابلہ تھا، نانوتوی اور پادری کا مقابلہ نہیں تھا۔ میں نے اللہ پر امید رکھ دی، میں نے کہا اللہ آج بچائے گا، اگر یہ قرآن لے کر میں چلا بھی جاتا آگ میں، مجھے رب پر یقین اللہ نہ جلنے دیتا، اور اگر وہ چلا جاتا وہ جل جاتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اہل حق علماء تھے جنہوں نے کر کے دکھلا دیا، قرآن سچا ہے، قرآن والے سچے ہیں، موجودہ انجیل جھوٹی ہے، موجودہ انجیل والے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اس انجیل میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جو اصل انجیل تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب اس کو انہوں نے تبدیل کر کے کچھ اور کر دیا ہے، اور قرآن کو تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا قرآن ہم نے اتار دیا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہوتا تو آج تک ہو چکی ہوتی۔ جو قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے وہی مصر میں ہے، وہی شام میں ہے، وہی کویت میں ہے، وہی موریتانیہ میں ہے، صحراؤں میں، وہی مراکش میں اور تشاد میں ہے، حالانکہ یہاں اور وہاں کا تو کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں، ایک ہی قرآن ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پہ جینا مرنا نصیب فرمائے۔